ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسم سے ہمیشہ گندی بدبو کیوں آتی ہے؟ اور ایسی بدبو جو پرفیوم و عطر لگانے سے بھی نہیں جاتی، یہ بدبو ان میں کیسے آئی اور وہ اس بدبو سے پیچھا کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہودیوں کا ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جسے جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں، جن میں سے یہودیوں کی ایک ایسی نسل بھی ہے جن کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے۔ ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کے جیسی بدبو ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا لباس بھی تھوڑے ہی عرصے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح گرد آلود اور تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے بھلے کتنے ہی پرفیوم اور خوبصورت لباس و میک اپ استعمال کر لیں، ان کی تینوں نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کی وجہ سے پہچانے ہی جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گھل مل کر اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی اس مستقل شناخت سے عمر بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ان کی اس خامی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعمالی اور پیغمبر کی صریح نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کا شکار ہو گئی۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، جب ایک پیغمبر یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی طرف بھیجے گئے تھے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کا یہی کردار رہا ہے کہ یہ قوم اللہ کی سخت نافرمان رہی ہے، اس لیے صرف اس ایک قوم کے مختلف شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کل پیغمبروں کی تعداد میں سے 90% یعنی 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر صرف یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا تھا، وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ جیسا کہ یہودی روپے پیسے کے لالچی اور دنیا دار اور جنگ و جدل سے دور رہنے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو انکار بھی نہیں کیا، لیکن بہانے بازیوں سے پس و پیش کرنے لگے۔ پیغمبر ان کو روزانہ گھروں میں جا جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنا کھو چکے تھے کہ موت کے تصور سے ہی گھبرا جاتے تھے۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے، لہٰذا اللہ کی طرف سے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا، لیکن ان کی نافرمانیاں جاری رہیں، اور پھر ایک دن ان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ اس قوم کے چالاک اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ان پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا ہے، لہٰذا وہ اس بستی سے نکلے اور دور دراز کے کسی جنگل میں رہنے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ وقتی طور پر وہ جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے طاعون کے مرض سے بچ گئے، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جنگل میں اپنے بچوں، دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک مقیم رہیں گے جب تک کہ ان کے شہر میں طاعون کی وبا ختم نہ ہو جائے۔ ابھی ان کو وہاں رہتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اللہ نے ایک فرشتہ کو بھیجا، اور یوں ان کی چالاکی اور عقل ان کے کام نہ آ سکی، ان پر عذاب پہنچ گیا۔ فرشتہ ایک بلند پہاڑ پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چنگار کی آواز نکالی کہ جس نے وہ آواز سنی، دہشت اور خوف سے وہ ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے ایسی گونجدار آواز میں پکارا، موتو یعنی مر جاؤ۔ اس کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی تھے وہیں پر گر گئے، اور اسی وقت ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئیں۔ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا، یہ لوگ سب کے سب نارمل اور صحت مند تھے۔
ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی، اور جنگل کے اندر جہاں یہ رہائش پذیر تھے وہاں لاشیں ہی لاشیں تھیں، جن میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب شامل تھے۔ پورے جنگل میں کوئی ایک انسان تک نہیں بچا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قریب کوئی درندہ یا جانور بھی نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کی لاشیں چند روز میں گلنے سڑنے لگی تھیں۔ اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جنگل اور جنگل کے ارد گرد آبادیوں میں ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی۔ کچھ وقت گزرا تو ایک روز اس قوم کے پیغمبر اسی جنگل میں سے گزرے، تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان تھے، ناسمجھ تھے، لیکن یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، ان کے بغیر اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو تبلیغ کرتا اور ان کو نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تو میری دعا قبول کر لے۔ جس پر فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا۔ فرشتے نے کہا، اے پیغمبر، اللہ فرما رہا ہے، آپ ان لاشوں کو جن کی ہڈیاں اب بکھر چکی ہیں، ان کو کہیے کہ اے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم الگ الگ ہر جگہ انسان کی ہڈیاں جمع ہو جائیں۔ لہٰذا آپ نے جب یہ الفاظ ان ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہڈیاں ایک ایک جگہ پر ایک مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھی ہونے لگی۔ ایک ایک انسان کا ڈھانچہ صرف اپنی ہڈیوں کے ساتھ دوسروں سے الگ ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام دیا، اے پیغمبر، آپ پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو۔ چنانچہ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا، جہاں سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ تو پھر فرشتے نے کہا، ایک بار پھر ان سے کہیے، اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم سب کے سب زندہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا تو سبھی لاشیں زندہ ہونے لگی۔ یہ انسانی تاریخ کا انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر زندہ ہو چکے تھے، لیکن ان کے عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں یہ تبدیلی آ چکی تھی، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کی جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا زرد ہو چکا تھا، جس طرح 10-15 دن کے بعد کسی لاش کا سارا خون خشک ہو جاتا ہے اور خون کے بغیر جلد بالکل پیلی پڑ چکی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی جلد کا رنگ بھی ایسے ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں میں ویسے ہی بدبو خارج ہو رہی تھی۔ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو بھی لباس پہنتے، کچھ دن میں اس کی حالت مردے کے کفن جیسی ہونے لگتی، جیسے قبر میں پڑا مردہ اس کا کفن مٹی لگنے سے میلا ہونے لگتا ہے اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے، ان کے کپڑے بھی ویسے ہی ہونے لگتے۔ یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کے آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس نسل کے یہودی دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں، ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔